بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جمعۃ المبارک ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہو، تو رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوں تو ہر روز ہی اس کی طرف سے نوازشیں اور انعامات اور کرم نازل ہوتا ہی رہتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کی رحمتوں کا نزول اپنے بندوں پر ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کی بارش 24 گھنٹے بندوں کے اوپر اترتی رہتی ہے، لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ تو رحمتوں کا نزول تو ہر وقت ہے، لیکن میرے اللہ نے کچھ دن کچھ راتیں ایسی بھی بنائی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول اور زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے یوں سمجھیں کہ نماز پڑھنے کا ثواب تو ویسے بھی بہت زیادہ، لیکن اگر کوئی شخص نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور جامع مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، تو تمام احادیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز جو انسان باجماعت پڑھتا ہے، اس ایک نماز کا ثواب اسے جو ہے 3.25 کروڑ نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جہاں پر یہ فضیلت ہے وہاں پر وعید بھی ذکر فرمائی، تو فرمایا کہ جو شخص ایک نماز قضا کر دیتا ہے، چاہے بعد میں اسے ادا بھی کر لے، اس قضا کو پڑھ بھی لے، صرف نماز کو قضا کرنے کی جو وعید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حقبہ یعنی 2.88 کروڑ سال وہ شخص جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں الا یہ کہ وہ شخص اپنے اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ معاف فرما دیجئے، تو میرا اللہ اس کی پڑھی ہوئی نماز کو بھی قبول فرما لیں گے، اور اس کے قضا پر جو گناہ ہوا تھا، سزا کا مستحق ہوا تھا، میرا اللہ وہ سزا بھی اسے معاف فرما دیں گے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ ویسے تو رحمتیں اللہ رب العزت کی ہر مہینے میں، ہر دن میں، بلکہ 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، لیکن کچھ دن کچھ مہینے ایسے بھی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، جیسے کہ 10 محرم الحرام کا دن، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، لیلۃ القدر کی رات، یا اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ سب کے سب فضیلت والے دن ہیں۔ شب برات کا دن، شب برات کی رات، کہ ان راتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں یا ان مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اور اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، یقین جانیے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یوں سمجھیے کہ 12 مہینے سال کے اللہ نے بنائے ہیں، 11 مہینے تو اللہ نے انسان کے لیے بنائے، اور ایک مہینہ رمضان المبارک میرے اللہ نے اپنے لیے بنایا
اور یہ فرمایا کہ میرا بندہ اس مہینے میں خاص طور پر میری عبادت کرے، یہ عبادت کرتا چلا جائے گا، میں اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پر یہ مہینہ اجر اور ثواب کے لیے اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ دیکھیں دنیا کا بھی قاعدہ ہے کہ جب کسی سیزن میں انسان نے تجارت کرنی ہو تو اس کی پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں جی سیزن آنے والا ہے، تو سیزن آنے سے پہلے انسان جو ہے تیاریاں شروع کر لیتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں، ہم نے اگر شادی کرنی ہو تو شادی کرنے سے پہلے ہی، کیونکہ پتہ ہوتا ہے بچی کی ہم نے شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو اس کی پلاننگ پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھی شادی کے اوپر کیا پکانا ہے، شادی کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، بارات کیسے جانی ہے، بارات کیسے آنی ہے، بچی کو کیا سامان دینا ہے، بچی کو کیا نہیں دینا ہے، کن رشتہ داروں کو بلانا ہے، کن کو نہیں بلانا ہے۔ تو کیا خیال ہے، تیاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو دنیا کے معاملات میں جس طرح کوئی معاملہ اہم امور کا انجام دینا ہو تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور بعض ہمارے معاملات تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کی تیاریاں ہم سالوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے کی پہلے سے تیاری شروع کر دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے دعا کا مانگنے کا اہتمام شروع فرما دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ابھی سے پلاننگ شروع کریں۔ ابھی کتنے دن باقی رہ گئے؟ آج جمعہ ہے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے والے دن یا جمعرات والے دن ہمارا روزہ بن جائے، تو 5-6 دن پہلے ہم اس کے لیے پلاننگ بنائیں کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، رمضان المبارک جیسا برکتوں والا مہینہ، رمضان المبارک جیسا عظمتوں والا مہینہ، رمضان المبارک جیسا اللہ رب العزت کی طرف سے بابرکت مہینہ جو اس امت کو عطا کیا گیا ہے، اس مہینے میں ہم نے عبادت کتنی کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، تلاوت کتنی کریں، نوافل کس قدر پڑھیں، روزہ ہم نے رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، یعنی اس طرح اس کی تیاری کریں، پلاننگ بنائیں کہ رمضان المبارک کا کوئی رات، کوئی دن، کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے، تاکہ ہم ان لمحات کو قیمتی بنا کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ پلاننگ کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ تو اس کی تیاریوں کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، ابھی سے دعا کا کیا کریں؟ اہتمام۔ ایک دعا تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی شروع فرما دیتے تھے، دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ ایک تو وہ دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی مانگنا شروع کر دیتے، اور ایک وہ دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے بالکل قریب آ جانے کے بعد انتہائی اہتمام کے ساتھ مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، اے اللہ رمضان کو، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور رمضان کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ یعنی دعا یہ مانگی کہ اللہ مجھے بھی رمضان کے لیے سلامت بنا دیجئے، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دیجئے، اور رمضان المبارک کے لمحات کو، دنوں کو، راتوں کو میرے لیے مقبول بنا دیجئے۔ رمضان المبارک تو نصیب ہو لیکن مقبول ہی نہ ہو، رمضان المبارک کی گھڑیاں تو نصیب ہو جائیں لیکن قبولیت والی ہی نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے
اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگنے کا اہتمام کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رمضان المبارک کی یا اللہ ان گھڑیوں کو، ان دنوں، ان راتوں کو میرے لیے مقبول بنا کر مجھے اس کے لیے سلامت رکھ دیجیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کے مانگنے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اللہ اب رمضان المبارک قریب آ چکا ہے، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامتی والا بنا دیجئے، رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دیجئے، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے قبول بھی فرما لیجئے۔ تو اردو کے اندر بھی یہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے لیے ابھی کی ایک تیاری تو یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے لیے جن چیزوں کی گھروں کے اندر ضرورت پڑتی ہے، گھر کی خرید و فروخت لازمی بات ہے، چلتی رہتی ہے، تو اس کے لیے جن چیزوں کی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے کہ گھر میں ہمارا اتنا یعنی سودا سلف لگ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہ تمام چیزیں خرید کر گھر والوں کو دے دیں، تاکہ ہمیں بار بار شہر کے اندر نہ جانا پڑے، کیونکہ رمضان المبارک کی لمحات کو قیمتی بنانا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ہم فجر کے وقت میں یا عصر کے بعد جو ہے بازاروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، اور پھر آخری عشرہ تو ہمارا بازار کے اندر ہی گزر جاتا ہے۔ کبھی کپڑے خرید رہے ہیں، عید کی تیاری ہو رہی ہے، کبھی بچوں کے کپڑے ہیں، کبھی اپنے کپڑے ہیں، کبھی کسی اور کے کپڑے ہیں، کبھی جوتیاں خریدی جا رہی ہیں، کبھی کیا۔ تو ہم اپنے دنوں کو رمضان المبارک جیسے بابرکت لمحات کو خرید و فروخت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ تو ابھی سے جن چیزوں کی رمضان المبارک کے اندر ضرورت پڑتی ہے، کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، جوتیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ کم از کم جو ہے ہم رمضان المبارک سے پہلے اس کی خریداری کر لیں۔ لیکن مسئلہ ہے نا جی، آج ہمارے معاشرے میں عورتیں کہتی ہیں جی عید تک تو پھر ڈیزائن ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم یہ پرانے ڈیزائن والے کپڑے کہنے پیسے پہنے۔ دکاندار بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ابھی تو سیزن والی چیز آئی ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے جب سیزن آئے گا تو پھر ہم چیز اور مہنگی کر کے بیچیں گے۔ لوگوں کو انہوں نے بھی فدو بنایا ہوتا ہے اور لوگ بھی ان کی باتوں پہ فدو بنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک جیسے بابرکت لمحات کو ضائع نہیں کرنا ہوتا۔ ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، وہ ان لمحات کو یقین کریں، درزی ہے تو وہ سارا دن ساری رات اسی میں لگا دیتے ہیں، ان بیچاروں کو پھر نماز پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کپڑے کے تاجر ہوتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں سیزن کے دن ہیں چلو خوب کما لو، انہیں بھی روزوں کی اور رمضان المبارک کی برکات کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ٹوٹل معاشرہ ہی ایسے بن چکا ہے۔ مسلمانوں کو اگر اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات نصیب ہو جائے، ہمیں استحضار نصیب ہو جائے کہ رمضان المبارک کتنا برکتوں والا مہینہ ہے، ہم ان لمحات کو بازاروں کے اندر گزار دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بازار جو ہیں یہ شیطانوں کی جگہ ہے، شیطانوں کے پھرنے اور چلنے کی جگہ ہے، اور مسجد اللہ کے گھر ہے، یہاں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے لمحات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے مسجد کے اندر، پہلے زمانے میں بزرگ ہمارے ایک مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آج ہم سے آخری عشرے کا یہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے، فضول ہوتے ہیں، لیکن گھر کے کہتے ہیں جی بس یعنی دل نہیں کرتا نا مسجد میں بیٹھنے کو۔ آج ہمارے عجیب معاملات ہیں، وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر۔ مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ باہر نکالے تو تڑپتی ہے، اسے سکون محسوس نہیں ہوتا۔ تو ایمان والے کو تو مسجد میں سکون آ جانا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ کسی کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور ہماری حالت اگر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میرا دل مسجد میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، میں مسجد میں بیٹھنے کو میرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ تو ہمارے اکابر تو پہلے ایک مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اگر چلیں 1 مہینے کا نہیں کر سکتے، 20 دنوں کا نہیں کر سکتے، 10 دن جو اعتکاف ہیں ان کو تو کم از کم کرنا چاہیے۔
ایمان والے کے لیے تو یہ بڑی برکت کے دن ہے. دیکھیں نا آپ, میں حیران ہوتا ہوں, آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا سیزن کا دن ہے, وہ پوری رات دکانوں پہ بیٹھے گزار دیتے ہیں. درزی پوری رات سوتے ہی نہیں ہیں, ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں, کما رہے ہیں, مشین چل رہی ہے, انہیں نیندوں کی پرواہ نہیں, کھانے کی پرواہ نہیں, چائے کی پرواہ نہیں. بعض اوقات افطاری کے وقت میں کھانا آ کے پڑا رہتا ہے اور وہ کھاتے ہی نہیں ہیں, جی پتہ ہی نہیں چلا ہمیں کام میں اتنا کام تھا, ہم نے دینا تھا. اللہ کرے کہ ہمیں رمضان المبارک کی بھی قدر پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کتنی اہمیت اور کتنی قدر ہے. میرے اللہ نے اس کے اندر کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. تو جو خریداری ہم نے رمضان المبارک میں کرنی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ آپ رمضان المبارک سے پہلے ہی کر لیں. کوئی بیسن لے کے دینا ہے, کوئی سموسوں کے لیے کوئی اور چیز لے کر دینی ہے, گھر کے اندر کوئی اور چیز بنتی ہے, تو اسے یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے گھر والوں کو خرید کر دے دیں. باقی چھوٹی موٹی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے ایسے وقت بازار چلے جائیں کہ جب آپ جلدی سے کوئی چیز خرید کر لے آ سکتے ہیں, بس ٹھیک ہے آ کر دیں اور پھر اپنے کام کے اندر مشغول ہو جائیں. تو اس لیے رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے دوسری بات, پہلی دعا کا اہتمام, اور دوسری بات جو ضروری اشیاء آپ کے رمضان المبارک میں استعمال ہوتی ہیں, یہ عید کی خریداری وغیرہ کے حوالے سے جو خریداری ہیں وہ رمضان المبارک سے پہلے کر لیں. اور تیسری بات جو رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے وہ ہے کہ ملاقاتیں, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی کم کر دیں. لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی کم کر دیں. اس دن, ان راتوں میں, ان دنوں میں تو ہم نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ہمیں اب کسی سے مطلب نہیں, اب ہمیں مقصد ہونا چاہیے تو اپنے اللہ سے ہونا چاہیے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. یعنی اب تو ہماری لو اللہ کے ساتھ لگ جانی چاہیے. بس کم از کم 1 مہینہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کامل طور پر اپنے اللہ کے ساتھ بس اب اٹیچ ہو, دنیا کے معاملات اور دنیا کی باتوں سے الگ تھلگ ہو کر 1 مہینہ کیا ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے؟ ہماری حالت کتنی عجیب ہو چکی ہے کہ 11 مہینے بھی اتنی اہمیت, چلے 11 مہینے تو چلو نمازوں کا کوئی اہتمام کر لے, 1 مہینہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے خاص کر دیں. ہمارے بزرگوں میں یہ بات بہت زیادہ تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. رمضان المبارک جب شروع ہوتا تھا تو اپنے تمام ملاقاتیوں سے فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی آج سے ملاقات کا دروازہ بند, بس اب ہمارا معاملہ, تم بھی اللہ کی عبادت شروع کرو, ہم بھی اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور پھر حالت یہ تھی کہ ان کے ایک رشتہ دار تھے, ان کے ملنے کے لیے آئے. ملنے کے لیے جب آئے, رمضان مبارک کے دن تھے, تو انہوں نے خدام سے عرض کی کہ میں نے حضرت سے ملاقات کرنی ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت کے نئے اس وقت مصروفیت کا وقت ہے. 1 دن, 2 دن, 3 دن, تیسرے دن, چوتھے دن جا کر ان کی حضرت سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں زیادہ بات تو نہیں کرتا, صرف ایک بات کرتا ہوں. کہنے لگے رمضان المبارک تو ہمارے پاس بھی آتا ہے الحمدللہ, ہم بھی اس کا استقبال کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس تو رمضان المبارک ایسے آتا ہے جیسے بخار آ گیا ہو. یعنی ان کے ہاں اس قدر اہتمام تھا کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو, لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ختم کر دیا کرتے تھے, اس قدر رمضان المبارک کی تیاری میں مصروف ہوتے تھے. رمضان المبارک کی لمحات کو یعنی قیمتی جانتے تھے. اور پھر یہی وجہ تھی کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید کو ختم فرمایا کرتے تھے اور 1 ختم وہ تراویح کے اندر فرمایا کرتے تھے. آج ہم میں سے کوئی بھی میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ 2 قرآن, 3 قرآن, 4 قرآن, 5 قرآن رمضان المبارک میں ختم کر پاتے ہیں. پڑھا ہی نہیں جاتا ہے ہم سے رمضان المبارک میں قرآن مجید. ویسے تو عام دنوں میں تو ویسی توفیق نہیں ہوتی, چلے رمضان المبارک میں اٹھا لیتے ہیں تو وہ بھی بس ایسے ہی ٹوٹی پھوٹی, دل چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں یہ کام. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ ملاقات کم کرنا. اور چوتھی چیز جو ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں کرنی ہے وہ ہے اپنے حقوق واجبہ کو رمضان المبارک سے پہلے ادا کر لیں. حقوق واجبہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا حق ہے اور ایک مخلوق کا حق ہے. یہ دونوں جو حقوق ہیں انہیں حقوق واجبہ کہا جاتا ہے. اللہ کے حق آپ کے ذمے نمازیں قضا ہیں, تو ابھی سے نمازیں اس کو قضا کرنا شروع کر دیں.
ادا کرنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے کوئی منت مان کے رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک اس منت کو آپ نے پورا نہیں کیا، قسم کھائی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنا فلاں کام کروں گا، فلاں کام کروں گا، وہ ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ منت کا پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے، نظر کا پورا کرنا۔ یا اسی طرح آپ کے اوپر حج فرض تھا اور آپ نے ابھی تک اس کے سلسلے میں کوئی کام ہی نہیں کیا، حج ادا نہیں کیا، تو یہ جو حقوق واجبہ ہیں اللہ کے حقوق ہیں، انہیں بھی ادا کرنے کی ابھی سے کوشش شروع کر دینی۔ اور جو حقوق مخلوق کے ہیں، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کو تانا دیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کیے ہوئے ہیں، کسی کو ستایا ہوا ہے، ان سے خدا کے لیے معافی مانگ لیں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے کیا کر لیں؟ معافی۔ ہم لوگوں سے آج کل نا فیس بک کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، تو نیٹ پہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں جس سے ہماری کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر لوگوں سے معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ گھر بیوی کے ساتھ جو ظلم کیا، بھائی کے ساتھ جو جھگڑا کیا، بہن کو جو تو نے گالیاں دی ہیں، ماں باپ کی جو تو نے ناقدری کی ہے، اس کے بارے میں کبھی نہیں اس کو پوچھا، موبائل کے اوپر لے کر بھیج دیتے۔ بھئی ان سے اول حق جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جن کے ساتھ آپ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے وہ دوست جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے جا کے معافی مانگیں کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے معافی مانگنے کا۔ یہ تھوڑا بھی میسج ڈال دیا اور بس چلا دیا۔ تو اس لیے جو حقوق واجبہ ہیں انہیں کر لینا چاہیے۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا ہے، تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو کچھ کیا ہے نا اس کو پہلے سے تیار کر لو۔ تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو۔ طریقہ صحابہ پر آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم۔ حقیقت بات یہی ہے کہ اگر ہم نے وہ اپنے معاملات اور اپنی معاشرت اور اپنے اعمال کو اسی طرح کر لیا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے، تو اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں دنیا کے اوپر حکمرانی نصیب فرما دیں گے، وہی عزت والی زندگی اللہ دوبارہ ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ تو اس لیے اپنے جو معاملات ہیں رمضان المبارک سے پہلے ان معاملات کو درست کر لینا۔ اور پانچویں چیز ہے وہ ہے رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے حضور سچی توبہ بھی کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا، گناہوں سے اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگ لینا۔ اللہ اب تک میں تیرا نافرمان بندہ بنا رہا، اللہ تیرا نالائق بندہ بنا رہا، گناہوں کے اندر زندگی گزر چکی ہے، اللہ اب تو برکت والے دن شروع ہو رہے ہیں، رحمتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ یہ تیرا نالائق بندہ، تیرا نافرمان بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ خدا کی قسم ایک بچہ اگر ماں کے سامنے رو کر کھڑا ہو جاتا ہے تو ماں مان جاتی ہے، تو اللہ ماؤں سے زیادہ رحیم ہے۔ اللہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر شفقت اور محبت کرنے والے ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ الفاظ کہتا ہے تو میرا اللہ بھی اپنے بندے کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اور کوشش کیا کریں کہ رمضان المبارک کے علاوہ ہم جن گناہوں کے اندر پڑے رہتے ہیں نا، عمومی گناہ کرتے ہیں، کم از کم رمضان المبارک میں تو وہ گناہ نہ کریں۔ دل کے اندر سچا عزم کر لیں کہ آج کے بعد یہ رمضان المبارک کی جیسے ہی رات شروع ہو تو ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، کم از کم رمضان المبارک میں تو وہ گناہ نہ کریں۔ ان میں سے ایک گناہ ہے داڑھی کا کٹوانا۔ کم از کم یہ دل میں نیت کر لیں کہ ہم رمضان المبارک میں اس جیسا جو داڑھی کٹاتے ہیں یا چھوٹی کرتے ہیں، کیونکہ ایک بالش سے داڑھی زیادہ کٹوانا، کیونکہ ایک بالش رکھنا واجب ہے، اور ایک بالش سے جو زیادہ کٹواتے ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہے جو منڈواتے ہیں، برابر ہیں دونوں کٹوانے میں۔ تو اس لیے کم از کم رمضان المبارک میں تو یہ نیت کر لیں کہ ہم داڑھی کو نہیں کٹوائیں گے۔ نیت کرتے ہیں نا کم از کم، وہ کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ شاید توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو بھی ہم رمضان المبارک میں ان جیسے، کیونکہ دیکھیں داڑھی کا رکھنا تمام نبیوں کی سنت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیز ہے۔ اگر داڑھی پسند نہ ہوتی تو میرا اللہ کبھی اپنے محبوب کے چہرے کے اوپر اس کو پسند نہ فرماتے۔ داڑھی پسند تھی میرے اللہ نے، اس لیے اپنے محبوب کے چہرے پر بھی اسے پسند فرمایا ہے۔ چہرے کے اوپر داڑھی انسان کی وجاہت کی علامت ہے، انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ آپ رکھ کر تو دیکھیں، پھر اپنے چہرہ شیشے کے اندر دیکھا کریں، موڑ کر بھی ہم شیشے میں دیکھتے ہیں، رکھ کر بھی دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں آپ۔
اب اس سے انسان خوبصورت نہ کبھی نہ سوچا کرے کہ داڑھی کٹانے سے ہم خوبصورت لگتے ہیں. نہیں، داڑھی رکھنے سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے. داڑھی سے انسان کی وجاہت ہوتی ہے، انسان کا عزت اور وقار بنتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے بھائی، اس سے تو انسان کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے، ہم اسی کو کٹوا دیتے ہیں. تو کم از کم تو یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں ان برکات کے لمحات میں تو کم از کم میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان بیت اللہ کے اندر بیٹھا بھی عبادت کر رہا ہو تو تب بھی اس کو اس کا گناہ مل رہا ہوتا ہے. 24 گھنٹے کا گناہ ہے، کیونکہ جب تک داڑھی کٹوائی ہوئی ہے تو اسے گناہ مل رہا ہے. بیت اللہ کے اندر ہی کیوں نہیں بیٹھا اس کو اس کا گناہ مل رہا ہے، کیونکہ اس نے سنت کے خلاف کام کیا ہوا ہے، واجب کے خلاف کام کیا ہوا ہے. تو کم از کم رمضان المبارک جیسے بابرکت لمحات کے اندر اس کو چھوڑ دیں کہ میں اپنے نفس کے ساتھ وعدہ کر لیں میں 1 مہینہ تو کم از کم اپنی داڑھی نہیں کٹواؤں گا. پھر دیکھیں اللہ توفیق عطا فرما دے، آگے بھی اللہ پھر حیا عطا فرما دیتے ہیں. یار 1 مہینہ رکھی ہے، بڑی ہو گئی ہے تو چلو مزید اس کو جانے دو. تو ایک کام یہ گناہ. دوسرا ہے ٹخنوں سے کپڑا نیچے لٹکانے کا گناہ. یہ ٹخنے ہیں نا جی، یہ ٹخنے یہ عمومی طور پر ہماری سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. یہ بھی گناہ ہمارے اندر بہت عام ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جیسے بھی ہیں اس گناہ میں بھی ہم سب شریک ہیں. کم از کم رمضان المبارک میں اس گناہ سے بھی توبہ کریں کہ یا اللہ ہم رمضان المبارک میں کم از کم نیت کر لیں کہ یہ ہم گناہ نہیں کریں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں، ان کی طرف ملاقات ہی نہیں فرمائیں گے ان سے. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا فرمایا کہ جس کی چادر یا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہوا پایا گیا. اس کی عادت بنا لی کہ اس کی چادر کپڑا ہمیشہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. میں تو اکثر نماز میں بھی کہتا ہوں بھی کم از کم نماز میں تو اوپر کر لیا کریں. پھر بھی بہت سارے ساتھی جو ہیں اس کا اہتمام نہیں فرماتے. کم از کم رمضان المبارک میں تو اس کا اہتمام کریں کہ کپڑے آپ کے ٹخنے سے نیچے نہ ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں سخت وعید فرمائی ہے، بہت سخت. اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن جب ہر انسان کو رحمت کی امید ہو، اعمال تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، رحمت کی امید ہی ہے. جب ہر انسان کو رحمت کی امید ہوگی میرا اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں جو آدمی کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو. تو کم از کم یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاؤں گا، میری چادر میری سلوار ٹخنوں سے اوپر ہمیشہ رہے گی. اور تیسرا گناہ جو عمومی طور پر ہمارے اندر پایا جاتا ہے وہ ہے جھوٹ کا بولنا. تو کم از کم رمضان المبارک میں یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. دکاندار ہیں تو وہ جھوٹ نہ بولیں، گاہک ہیں تو وہ جھوٹ نہ بولیں. ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے ساتھ رمضان المبارک جیسے برکت کے لمحات میں تو کم از کم نیت کر لیں، اپنے زبان کے اوپر تالے لگا لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. 1 مہینہ یہ پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ پھر سچ بولنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. اور ایک اور گناہ جو آج ہمارے اندر معاشرے میں عام ہے، میں یہ وہ گناہ ذکر کر رہا ہوں جو معاشرے میں عام ہے، تو کم از کم رمضان المبارک میں ویسے تو ہر گناہ سے ہم نے بچنا ہے، لیکن جو عام ہماری عادت بن چکے غیر اختیاری طور پر بھی ہماری زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے. یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی بات میں ہم کوئی بات ہو جاتی ہے جھوٹ بول دیتے ہیں. فون کے اوپر کسی سے بات کر رہے ہیں جھوٹ بول دیا، کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں جھوٹ بول دیا. ہماری عادت بن چکی ہے. تو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں کہ رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں. عربی کا مقولہ ہے الجرمہ صغیر والجرمہ کبیر. یہ زبان ہے تو چھوٹی لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں. اور اسی زبان کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں زیادہ کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گی، کہ زبان کی بڑی تیز ہوتی ہیں، نافرمانی سے زبان سے ہوتی ہے، گناہ جھوٹ جتنے بھی چیزیں ہیں انسان زبان سے کرتا ہے. تو اس لیے اپنی زبان کو سچ بولنے کا عادی بنائیں ابھی سے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے اندر بھی جھوٹ نہ بولیں. اور ایک اور چیز وہ ہے غیبت. رمضان المبارک میں بھی کم از کم بیٹھ کر رمضان المبارک میں ہم کسی کی غیبتیں نہ کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اب مجھے بتائیں رمضان المبارک میں انسان نے روزہ رکھا ہو،
روزہ رکھ کے ایک انسان زنا کر رہا ہو تو کیا خیال ہے، اس کا روزہ قابل قبول ہے؟ اور اگر روزہ رکھ کے غیبت کر رہا ہو تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ تمہاری غیبت زنا سے زیادہ جرم والی چیز ہے، کیونکہ زنا کو تو تم گناہ سمجھتے ہو، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور غیبت کہتے کسے ہیں یہ بھی تعریف سمجھ لیں۔ غیبت کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ خامی پائی جاتی ہے، ہم پیٹھ پیچھے اس کی وہی خامی بیان کر رہے تھے جو اس کے اندر ہے، جو خامی اس کے اندر پائی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھئی غیبت اسی چیز کا تو نام ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کی وہی خامی، اس کی وہی غلطی لوگوں کے سامنے بیان کرنا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر نہیں پائی جاتی تو پھر تو تم بہتان لگا رہے ہو، تو اس کے اندر وہ خامی تھی نہیں، وہ غلطی تھی نہیں، وہ عیب تھا نہیں، تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو، وہ تو بہتان ہے۔ بہتان کی الگ سزا ہے اور غیبت کی الگ سزا ہے۔ تو کم از کم رمضان المبارک جیسے برکات کے لمحات میں ہم ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ایک داڑھی کٹوانا، جھوٹ بولنا، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور کیا ہے غیبت کے گناہ سے کم از کم یہ عام گناہ ہیں 4-5 جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک جیسے برکت کے لمحات میں نیت کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور چیز کہ رمضان المبارک کی قدر کو بھی پہچانیں۔ اصل میں نا جب کسی چیز کی اہمیت انسان کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے نا، قدر ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، تو انسان اس کو سمجھتا بھی ہے۔ آپ ایک بچے کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ پکڑا دیں اور اس پہ بچے کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ تو سمجھے گا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں نا بچے سکے والے 5 روپے لیتے ہیں، آپ انہیں 1000 کا نوٹ پکڑیں وہ کہے گا کہ نہیں مجھے 5 والا سکہ ہی چاہیے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ 5 کے سکے سے مجھے بسکٹ کا پیکٹ ملتا ہے، میں چیز لے کے آتا ہوں، تو اس کی نظر میں وہ 5 روپے کے سکے کی اہمیت ہے۔ 1000 کے نوٹ تو اسے کیونکہ اہمیت کا علم نہیں ہے، حالانکہ 1000 تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو جب کسی چیز کی اہمیت کا انسان کو احساس شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان ان چیز کی قدر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس جیسے برکت کے لمحات کو بھی ضائع فرما دیتے ہیں، ان سے یعنی لمحات کو ویسے دعائیں کرواتے پھرتے ہیں بھی ہمارے لیے دعا کریں، یہ پریشانی وہ پریشانی، فلاں مصیبت فلاں مصیبت۔ پھر رمضان المبارک اللہ نے سیزن کا مہینہ بنایا ہے، افطاری کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں، تہجد کے اوقات میں، 24 گھنٹے روزے کی حالت میں میرے رب کی رحمت کے دروازے کھلے عام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے دنوں کو قیمتی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع رکھیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے نا جی، کہتے ہیں گدھے کے سامنے گلقند رکھ دی جائے تو گدھے کو کیا پتا گلقند کیا چیز ہے، اسے تو گھاس چاہیے نا بھائی۔ گلقند جانتے ہیں نا جی، یہ جو پھولوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، خوشبودار ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ تب گدھے کے سامنے گلقند ہو تو اسے علم نہیں، اگر اسے کاش پتہ چل جاتا کہ یہ گلقند کیا ہے، پھولوں سے بنی ہوئی ہے، اسے احساس ہوتا تو پھر کبھی بھی وہ یہ نہ کہتا کہ میرے لیے گلقند نہیں، مجھے کوئی اور چیز چاہیے۔ تو اس لیے اپنے دلوں میں اس بات کا احساس پیدا کریں کہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، برکتوں والا مہینہ اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، رحمتوں والا مہینہ اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور ان دنوں میں، ان راتوں میں ایک رات ایسی بھی اللہ نے فرمائی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی عبادت اللہ فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو وہ لمحات قریب ہیں، یہ چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں شوال کا، آج میرے خیال میں 23-24 تاریخ ہو گئی ہے، تو آگے ہو سکتا ہے جمعرات کو یا جمعے کو پہلا ہمارا روزہ ہو جائے، تو ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں۔ ایک لطیفہ یاد ہے آپ کو سنا دیتا ہوں، پریشان شاید بیٹھے ہوں۔ کوئی اس کے ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ رمضان مبارک کو بھی عام مہینوں کی طرح کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ایک جگہ تقریر کی اور تقریر کے اندر کہا کہ بھئی رمضان المبارک آ رہا ہے تو آپ لوگ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ لوگوں نے پوچھا جی رمضان المبارک نے آنا کدھر سے ہے؟ انہوں نے کہا ادھر مغرب کی طرف سے چاند مغرب کی طرف سے نظر آئے گا، تم سب لوگ اکٹھے ہو کے دیکھنا، چاند دیکھنا کبھی بڑی فضیلت میں ہوتی ہے، تو اس کا نام جو ہے رمضان المبارک ہے۔ تو
جب چاند دیکھنے کی ڈیٹ آئی تو سب لوگ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے باہر نکلے. اب جو بھی باہر سے آتا تو اس سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے, جو بھی آتا اس سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے. ایک آدمی داخل ہوا, اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, کہنے لگا رمضان. اس نے خوب مارا اور مارنے کے بعد کہا نکل جاؤ یہاں سے. وہ نکل گیا. اب مہینے بعد مولوی صاحب ہے بھائی رمضان المبارک کے روزے رکھے, تیاری کی, اس کی اہمیت کو سمجھا. لوگوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو رمضان المبارک آیا ہی نہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے نہیں آیا؟ کہا گلی سے باہر ہی ہم کھڑے ہو گئے تھے ڈنڈے لے کر, اور ہم نے کہا رمضان مبارک کو آنے ہی نہیں دینا, لہذا ہم نے اسے باہر سے ہی بھگا دیا. آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا کہ رمضان المبارک قریب ہے. یہ تو ایک لطیفہ سنایا. مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے رمضان المبارک برکت والا مہینہ آ رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری شروع کریں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.